کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا. میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا نہیں دیا. اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، جاؤ ہندوستان کے سرسبز شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمانوں کے تاروں سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا. یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں. یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں. ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے. بتاؤ قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرشگو عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رانائی کس نے دی؟ یہ سب کے سب ہمارے مسلم حکمرانوں نے دی. یہ مسلمانوں کے آثار ہیں، یہ مسلمانوں کے آثار قدیمہ ہیں اور نشانات ہیں. یہ سب کے سب تمہیں گواہی دیں گے. کیا نہیں دیا؟ یہ سب کچھ دیا. ان کے باوجود آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سوتیلا پن کا ویوہار. ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے. ہم ایسی آزادی پر کل بھی لات مارتے تھے اور ایسی آزادی پر ہم آج بھی لات مارتے ہیں. ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، مساجد اور مدارس کی حفاظت چاہیے، مکاتب کی حفاظت چاہیے. ہمیں ان چیزوں کی آزادی چاہیے. مگر آج یہ آزادی نہیں دی گئی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، یہ 77واں سال ہو گیا. یہ ملک ہندوستان آزاد ہوئے میں 77 سال ہو گئے. ان 77 سالہ دور آزادی کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. وہ سیاست ہو یا ملازمت ہو یا معیشت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، دیگر تمام شعبۂ زندگی میں مسلمانوں کو بالائے طاق رکھا گیا اور ان کے ساتھ سوتیلا پن کا ویوہار کیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو زمام اقتدار ہیں، جو عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سرکار ہے، جن کے ہاتھوں میں باغدور ہے، کہ اگر تم ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہو، جمہوریت چاہتے ہو، سیکولرزم چاہتے ہو، تو سب کے ساتھ یکساں کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. آج بے شمار فسادات کی تاریخیں ہیں، آج بے روزگاری ہے، آج ڈاکہ زنی ہے، آج سماجی نابرابری ہے. آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے آج پورا ملک ہندوستان دو چار ہے. آج بھرشٹاچار کو، اہنسا کو اور ان چیزوں کو نہیں مٹایا جا رہا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو پناہ دی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب ہم مل جل کر کے اس ترنگا جھنڈا کے تلے ہم یہ عزم مصمم کریں کہ ہماری جان جائے تو جائے مگر یہ ہندوستان نہ جائے. اس ہندوستان کی حفاظت کے لیے ہم جان مال کی قربانی دیں گے. وطن سے ہو وفاداری، یہی ہمیں اسلام کہتا ہے. وطن سے ہو وفاداری، یہی ہمیں اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ گل نے کچھ بلبل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اے محبان وطن، تم سے صحیح کہیں زیادہ اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے. یہی ہندوستان ہے جب یہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ مراد آباد تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر غازی آباد تک، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر دیوبند اور سہارنپور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس کی ٹہنی میں کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد، 35,000 علماء کو شہید کرنے کے بعد، 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد آج یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے. اتنی بڑی قربانیاں، جہاں کروڑوں انسانوں کو، جہاں کروڑوں ہندوستان کے باشندوں کو قتل کر دیا گیا، گھروں کو اجاڑ دیا گیا، ان کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا، بے شمار بیٹیوں کو بیوہ کر دیا گیا. یہی مسلمان ہیں جن کو جگہ جگہ پہ مارا کاٹا جاتا تھا، سوروں کے کھالوں میں بن کر کے ان پر گولیاں چلا دی جاتی تھی اور دریا میں ڈال دیا جاتا تھا اور ابلتے ہوئے تیلوں میں مچھلی کی طرح ان کو تل دیا جاتا تھا. یہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار یہ علماء بنے. اور پھر ستم بلائے ستم یہ ہے کہ آج ہمیں سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا. جتنا